جب بات محبت کی ہوتی ہے تو دل سے اسے جوڑنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ساری محبتیں دلوں میں پائی جاتی ہیں۔ محبت کے جذبوں سے جس کا دل خالی ہوتا ہے اس کا دل ویران ہی ہوتا ہے۔ جس کے دل میں محبت کے جذبے نہیں ہوتے وہ سخت دل بندہ ہوتا ہے۔ جس کے دل میں رحم کا مادہ نہ ہو، شفقت کا مادہ نہ ہو، جس کے دل خوبصورت نہ ہو، تو پھر ظاہری وہ بھلے ایک اچھے ایجوکیٹڈ بندہ ہو، ظاہری ویل سیٹلڈ ہو، تو لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی لوگوں کی نظروں میں۔ دیکھیں، ہمارا جو دل ہے نا، یہ تلاش میں رہتا ہے کچھ ایسے لوگوں کی جو کہ اچھے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، اچھے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی سیرت بھی اچھی ہوتی ہے، ان کے کام بھی اچھے ہوتے ہیں۔ تو جب اس دل کو ایسا کوئی نظر آتا ہے تو اس دل کے اندر اس بندے سے ریلیٹڈ کچھ جذبے پیدا ہو جاتے ہیں، کچھ حسرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، کوئی خواہشیں جڑ جاتی ہیں، جسے ہم محبت کا نام دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ پاک صاف ہے تو اسے محبت کہا جا سکتا ہے۔ محبت یہ نہیں ہوتی کہ کسی کا حسین چہرہ آپ کو پاگل کر دے اور آپ کو یہ لگے کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ محبت اسے بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے بہت زیادہ، اور یہ پیسہ اگر تمہاری زندگی میں اس کی وجہ سے آ جائے تو تم اسے محبت کا نام دے دو، یا یہ اپنی دولتیں تم پر قربان کر دے تو تمہیں لگے کہ ہاں یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اسے محبت نہیں کہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو ان کے دل میں تھی ہمارے لیے، اس کو تو جاننا بہت آسان ہے، اس پر یقین کرنا بھی بہت آسان ہے، وہ تو اس پہ تو ڈاؤٹ بھی نہیں ہو سکتا۔ جس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے بارے میں سوچتے تھے تو فکر اور غم کی وجہ سے ان کے سینے سے ایسے آواز آتی تھی جیسے کہ کوئی ہانڈی میں کوئی پانی ابل رہا ہو، لائک ہانڈی ابل رہی ہو۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کے سردار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے قریب ترین بندوں میں سے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نظروں میں بہت اعلیٰ مقام پر ہے۔ اس کے باوجود عبادتیں کرنا اور عبادتوں کے بعد دعائیں کرنا اور ہر دعا میں مجھے اور تمہیں یاد رکھنا، یہ ان کی محبت کی نشانی ہے جو وہ ہم سے کرتے ہیں۔ اوکے، اور فکر مند رہنا اس بات کے لیے کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اب دیکھو، تمہارے ماں باپ جب اس دنیا سے جاتے ہیں نا تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور وہ اسی لیے شاید موت کی خواہش کرتے نہیں ہیں، یا جب موت ان کے قریب آتی ہے تو ان کو اپنے بچوں کی فکریں لگ جاتی ہیں، اور وہ اس حسرت اور اس التجا میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ ہائے میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بچوں کی محبت ہوتی ہے ماں باپ کے دل میں، سچی محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ہمارا غم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے محبت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاموں میں مصروف رہتے رہتے بھی ہمارا سوچتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات رو پڑتے تھے، پیغمبر ہو کے ان کی آنکھوں سے قیمتی آنسوؤں کا بہہ جانا ہم جیسے نکموں کے لیے یہ محبت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی نشانی ہے، اگر اسے کوئی سمجھے تب۔ ادروائز اگر نہیں سمجھو گے نا تو پھر محبت کرنے والا اگر لاکھ دعوے بھی تمہارے سامنے کر جائے نا تو تمہیں یقین نہیں آئے گا، کیونکہ تمہارے دل میں اس کی محبت کو قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یا تمہارے دل میں اس کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے تم سامنے والے بندے کی منتیں، ترلیں، دعائیں، اچھائیاں، کوالٹی سب کچھ اگنور کر دو گے، اور تم کہو گے کہ نہیں یار تم میرے ٹائپ کے نہیں ہو، میرے مزاج کے نہیں ہو، لہٰذا میں تمہاری محبتوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، یا تمہاری محبت مجھے ایکسیپٹ نہیں ہے۔ نہیں، تو مجھے یقین نہیں ہے تمہاری محبت پر۔ اینی ہاؤ، لیکن جس کے دل میں کچھ ریالٹیز ہوں، جس کے دل میں محبت کو سمجھنے کی صلاحیت ہو، جس کا دل میچور ہو جائے، جس کا دل اچھائی اور برائی کے فیصلے کرنے والا ہو،
حرام اور حلال کا تصور سامنے ہو تو وہ دل بڑا ایزیلی یہ چیز فیل کر لیتا ہے کہ واقعی ہمارے نبی ہم سے آخر لیول کی محبت رکھتے تھے. اور یہ صرف مجھ سے اور تم سے نہیں، پوری انسانیت سے. یہ جو لوگ قرآن کو جلا رہے ہیں نا، اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں ان کے لیے بھی محبت تھی، ان کے لیے بھی فکر تھی. یہ خواہش تھی کہ یہ لوگ ایسے کام نہ کریں بلکہ اس رب کی عبادت کریں، اس قرآن کی حفاظت کریں کہ جس رب نے انہیں پیدا کیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو وہ ہمارے ساتھ کرتے تھے، اس کی ایک مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ دیکھو میری بات سنو، میں نا ایسے نہیں سمجھاؤں گا آپ لوگوں کو، میں تو تم لوگوں کے سوچ سے چاہتا ہوں کہ تم ایک بات سمجھو. اینی ہاؤ، جب آندھی چلتی ہے، طوفان چلتا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی ڈیٹ پہ جاتا ہے؟ نہیں جاتا. جس سے تم محبت کے دعوے کرتے ہو، اگر وہ تمہیں لیٹ سپوز ایک ایسی سچویشن میں بلائے کہ جس سچویشن میں گھر سے نکلنا عام روٹین میں آسان نہ ہو، تو کیا تم جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے. لیٹ سپوز اگر تم بیمار ہو، تم ذہنی آزمائشوں میں ہو یا کسی طرح بھی ویک ہو چکے ہو، اب اگر تمہیں کوئی بلائے تو تم اپنے سکون کو پہلی فوقیت دو گے، لوگوں کے حکموں کو، لوگوں کے کہنے کو تم اگنور کرو گے، تم آرام کو زیادہ ترجیح دو گے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا. یا جب موسم خراب ہوتا ہے تو تم اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہت اگر کوئی ضروری کام ہو جائے تو تب تم نکلتے ہو، بہت زیادہ ضروری کام. اب سنو، تمہارے نبی کی نظروں میں کون ضروری تھا، کیا ضروری تھا، کس سے محبت تھی؟ کتابوں میں آتا ہے کہ رات کا وقت تھا، آندھی چل رہی تھی، ہوائیں چل رہی تھی، اور قریب تھا کہ بارش جیسا موسم بھی تھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑی کی طرف سے ایک شخص ہماری طرف آ رہا ہے. دور سے ہم نے دیکھا کہ ایک شخص پہاڑ کی جانب سے ہماری طرف آ رہا ہے آہستہ آہستہ. جب وہ ہمارے قریب آیا تو ہم نے انہیں پہچانا، وہ ہمارے پیغمبر تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، محمد تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم سب حیران ہو گئے کہ اس اتنے سخت موسم میں یا رسول اللہ کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ آنسر کیا تھا کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک قافلہ گزر رہا تھا جس نے صبح چلے جانا تھا، اور مجھے پتہ چلا کہ ان کا یہاں آج پڑاؤ ہے، تو میں فوراً ان کے پاس چلا گیا اللہ کا حکم پہنچانے، اللہ کا کلمہ پہنچانے، تاکہ یہ لوگ کلمے سے محروم نہ ہو جائے.